ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ ویسے تو دوستو ارطغرل غازی کے بہادری کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن جن میں آج ہم آپ دوستوں کو ان کی بہادری اور شجاعت کے کچھ خاص اعتبار بتاتے چلیں گے، جن کو سن کر آپ دوستوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ہمارا فیصلہ۔ سبسکرائب کریں فیصلہ ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ارطغرل غازی کون تھا؟ دوستو ارطغرل غازی کو عثمانیہ سلطنت کا موجد مانا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کا شمار بھی دین اسلام کے نڈر سپاہیوں میں ہوتا ہے، چنانچہ جن کو غازی کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ نہ صرف ایک نڈر سپاہی تھے بلکہ آپ کے سینے میں دین اسلام کے لیے بے حد محبت تھی۔ یقیناً اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو بے شمار فتوحات سے نوازا۔ ویسے تو آپ کے حالات زندگی کے بارے میں ہمیں کہیں تحریری ثبوت نہیں ملتے، سوائے سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دانوں کے۔ آپ کے بیٹے عثمان سلطنت عثمانیہ کے علم بردار ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے وجود میں آنے کے تقریباً 1 صدی کے بعد کے احوال میں ارطغرل غازی کے بارے میں تحریر کیا گیا ایک سکہ جو کہ سلطنت عثمانیہ سے منسوب ہے، جس پر ارطغرل غازی کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس پر ترکی اور عربی زبانوں میں آپ کا نام لکھا گیا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یقیناً ایک نامور غازی رہے ہوں گے، کیونکہ اس دور میں آپ جیسے نڈر سپہ سالاروں کو ایسے اعزازات سے نوازا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے بارے میں معاملات کا دائرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ سلیمان شاہ کے ساجزادے تھے۔ سلیمان شاہ کا دور 13ویں کی ابتدا کا ہے، جب پوری امت مسلمہ ایک انتہائی مشکل سے دوچار ہو رہی تھی۔ اس دور میں ایک مملکت نے بڑی تیزی سے دنیا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کی فوج تھی۔ اس خونخوار فوج نے انتہائی شدت سے یورپ اور ایشیا کے بیشتر حصے پر حکومت کر لی۔ ان کے ظلم و ستم کے مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تاریخ دانوں نے چنگیز خان کے اس ظالمانہ دور کو صفحہ ہستی کا بدترین دور کہا ہے، جن کو 14ویں صدی میں بلیک ڈیتھ سے منسوب کیا گیا۔ چنگیز خان اتنی تیزی سے ممالک کو فتح کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے یورپ اور ایشیا کے 1300 سے زیادہ وہ شہروں اور ملکوں کو فتح کر لیا۔ اب اس نے اپنا رخ سلطنت خوارزم کی طرف کیا، جو کہ ترک قبیلوں پر مشتمل تھی، اور انہیں پاش کر دیا۔ ملک خراسان کے دیگر قبائل اور سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ وہاں سے کسی محفوظ قبیلے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ان قبیلوں میں زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ ان کو جہاں سرسبز علاقہ نظر آیا انہوں نے وہیں خیمہ ڈال دیا، جبکہ واعظ نے عراق، شام اور مصر کا رخ کیا۔ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے۔ آپ نے اپنے قبیلے کے ہمراہ خراسان سے شام کا رخ کیا۔ کائی قبیلہ دیگر قبائل کی نسبت بہت بڑا اور جنگجو تھا۔ اسی اسناد میں شام کے راستے میں سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد قبیلے کے لوگوں نے آپ کے انتہائی نڈر بیٹے ارطغرل کو اپنا سربراہ منتخب کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد
آپ کے دونوں بڑوں بیٹوں نے کئی قبیلے سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چلے گئے۔ ارطغرل آپ کے تیسرے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ سلجوقی سلطنت کا رخ کیا۔ آپ کے قبیلے میں تقریباً 420 گھرانے رہ گئے تھے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے حکمران سلطان علاء الدین اول تھے۔ سلطان علاء الدین عدل و انصاف کے پیشہ خیمہ تھے اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ان کی مملکت میں قیام کرنے کی اجازت لینے جا رہے تھے۔ انقرہ کی سرحد کے قریب ارطغرل نے 2 فوجوں کو مصروف جنگ دیکھا۔ ان میں سے ایک فوج بہت کم تھی لیکن دوسری فوج بہت زیادہ تھی، لہٰذا آپ نے اپنی ذاتی رائے کے مطابق سب سے کم سپاہیوں والی فوج کے ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور ایسی تیزی سے اپنے قبیلے کے نڈر لوگوں کے ساتھ اس فوج کے ہمراہ مخالف فوج پر وار کیا۔ مخالفین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک ان کے لیے مدد کہاں سے آ گئی۔ ارطغرل غازی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلدی دشمن کو شکست دے دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلطان علاء الدین کی ہی فوج تھی، جو کہ بعض کے مطابق عیسائیوں اور بعض کے مطابق تاتاریوں کی فوج سے مصروف جنگ تھی۔ ارطغرل غازی کی بہادری سے متاثر ہو کر سلطان علاء الدین نے اپنے خراجہ ڈاک کا زرخیز خطہ رہائش کے لیے دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کئی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ ایسا کرنے میں سلطان کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سلجوقی سرحد آپ کے اور آپ کے قبیلے کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گی، اور ساتھ ہی سلطان علاء الدین نے انہیں یہ بھی اجازت دی کہ آپ اپنے قریبی علاقوں کو فتح کریں اور انہیں سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائیوں کا تھا جو کہ بالکل سرحد سے جڑا ہوا تھا۔ یہاں ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور سرحد کے قریبی تمام علاقوں کو فتح کر لیا۔ سلطان نے خوش ہو کر انعام کے طور پر آپ کو سقوط شر میں دے دیا۔ اب فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اور بھی بہت سے قبائل آپ کی جرت اور بہادری دیکھ کر آپ کے قبیلے میں شامل ہو گئے اور آپ کو دیکھ کر اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور ان کا اقتدار بھی ارد گرد کے علاقوں میں پیش ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے اس طرح ارطغرل غازی کا اوپر اور اقتدار میں آنا پریشان کن ہونے کے بجائے ایک حوصلہ مند بات تھی، کیونکہ ان کی سلطنت اندر ہی اندر ہمراہ اور مخالفین کی وجہ سے بغاوت کی در پہ تھی۔ حالانکہ بولنے میں سلطان علاء الدین کی شان و شوکت اب بھی قائم تھی، تاہم عیسائی بازنطینیوں اور تاتاریوں نے اپنے علاقے سلطنت سے الگ کر لیے تھے اور وہاں خود مختار حکومت قائم کر لی تھی، اور سرحدوں پر بھی جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ ایسے میں ارطغرل غازی نے ان کی سلطنت کو وسعت دے کر انہیں بس قوت بخش دی۔ پھر جب یعنی شہر اور بھروسہ کے درمیان ارطغرل غازی نے سلطان کی جانب سے جنگ لڑی اور تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، سلطان نے ان کے شہر کو بھی اعزاز کے طور پر ارطغرل غازی کو انعام میں دے دیا اور ان کی پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ ارطغرل غازی کو اپنے فوجی دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ جاگیر سلطانونی میں بے شمار چراگاہیں اور قلعے بھی تھے
جن پر امراء اور باغیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، جن کو حاصل کرنے کے لیے ارطغرل غازی کو اور ان کے بیٹے عثمان کو کئی سالوں تک جنگ کرنا پڑی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کے چھوٹے بیٹے عثمان تھے، وہ بھی آپ کی طرح بہادر اور اسلام سے بے حد محبت رکھنے والے تھے۔ آپ کی اہلیہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود کی بیٹی تھیں۔ ان کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی آپ کے جانشین بنے۔ انہوں نے بھی اپنے زور بازو پر کئی علاقوں کو فتح کیا۔ 1299 عیسوی میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عثمان غازی نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے آپ کے احترام میں ایک مقبرہ اور ایک مسجد بھی بنوائی، لیکن ان کی عمارت میں مختلف اطوار میں مختلف تبدیلیاں کروائی گئیں، لہٰذا حتمی طور پر کہنا مشکل ہے کہ سب سے پہلے کب بنی اور ان کا پہلا خاکہ کیسا تھا۔ موجودہ مقبرہ، جو کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبد الحمید نے دوبارہ تعمیر کروایا، یہاں کے مقامی لوگ ان کی یاد میں ہر سال ایک تہوار بھی مناتے ہیں۔ آخر میں دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو نیچے لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔